بھی پتہ نہیں کہ علم غیب کیا ہوتا ہے اور اطلاع علی الغیب کیا ہے. تم علم غیب اور اطلاع علی الغیب میں فرق کو نہیں سمجھتے ہو، اتنے جاہل ہو. آسمان کے تاروں کا پتہ چل جانا اسے علم غیب کہتے ہیں. کیوں بھی تسوں بھی حیران ہو گیا، تھوڑے ذہن میں چیز ہوئے گا. آسمان کے تاروں کا اگر میرے نبی کو پتہ ہو اسے علم غیب کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے علم غیب. کبھی ہمارے دورے تفسیر میں شریک ہو، ساڈے کول قرآن پڑھ، تجھے ہم بتائیں کہ علم غیب کیا ہوتا ہے. اس زمین میں انسان کتنے ہیں، آسمانوں میں فرشتے کتنے ہیں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے کتنے ہیں، زمین میں درخت کتنے ہیں، ان پہ لگنے والی ٹہنیاں کتنی ہیں، لگنے والے پتے کتنے ہیں، پھول کتنے ہیں، پھل کتنے ہیں، پھول کی پتیاں کتنی ہیں، سبحان اللہ، جنگل کتنے ہیں، سمندر، دریا، ندیاں، نالے کتنے ہیں، ان میں پانی کی مقدار کتنی ہے، اس کائنات میں ریگستان کتنے ہیں، ان میں ریت کے ذرے کتنے ہیں، اس کائنات میں درندے، چرندے، پرندے ہیں، ان پہ جسم پہ اگنے والے بال کتنے ہیں. اس کو علم غیب کہتے ہیں. یہ خاصا نبیوں ولیوں کا نہیں، عرش والے کا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. موصوف کی اتنی بڑی جہالت کہ پتہ نہیں ان کو اتنے بڑے بڑے القابات ان کو کیوں دیتے ہیں، ان کو سٹیجوں پر کیوں چڑھا لیتے ہیں کہ جناب اپنی طرف سے نئی نئی تقسیمیں بناتے ہیں. ہم میلاد منائیں نا تو کہتے کہاں لکھا ہے؟ تو میں اس سے سوال کرتا ہوں جناب یہ جو آپ نے تقسیم کیا ہے علم غیب اور اطلاع علی الغیب، یہ جو دو آپ نے تقسیم کی ہے، اور بھی آپ بہت ساری تقسیمیں کرتے ہیں، انباء الغیب بھی ایک تقسیم کرتے ہیں، اور پھر اطلاع علی الغیب بھی ایک تقسیم آپ لوگ کرتے ہیں. آپ بتانا ذرا یہ مناسب سمجھیں گے کہ یہ رب رسول نے کی ہے، صحابہ رسول نے اس پہ جناب والا کوئی تقسیم کی ہے؟ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ قیامت تک پوری ذریت دیوبند جتنے بھی سارے آ جائیں اس کا جواب نہیں دے سکتے. کسی نے آج تک یہ تقسیم کی ہی نہیں. اطلاع علی الغیب. دوسرے نمبر پر جناب کی جہالت وہ ہے کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں اطلاع علی الغیب اور شے ہے، علم غیب اور شے ہے. اطلاع کو آپ علم کا حصہ نہیں مانتے؟ کیا اطلاع بھی علم نہیں ہوتی؟ کیا اطلاع کو آپ علم سے خارج مانتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ کسی شے پر مطلع ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس پر اس کو علم حاصل ہو گیا ہے، جان لیا. اس کو مطلع ہونے سے انسان کسی چیز کو جان لیتا ہے، تو یہی علم کا معنی ہے، جان لینا. تو اطلاع علم کا ایک جز ہی ہے. اطلاع سے بھی علم ہی حاصل ہوتا ہے. اطلاع کوئی یہ نہیں ہے کہ علم کوئی اور شے ہے، اطلاع کوئی اور شے ہے. اطلاع سے تو علم حاصل ہوتا ہے. بے وقوف، آپ کو اتنا نہیں پتا. چلو پھر آگے اب تیسرا آپشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن چیزوں کا تم نے انکار کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بدر کے میدان میں یہ بتا دیا، وہ آپ نے کہا علم غیب نہیں ہے. تو علم غیب یہ ہے کہ ہر شے کو بتا دینا، چونٹیوں کا، بارشوں کا، پتوں کا، یہ ساری جو آپ نے تفصیل بیان کی ہے نا، بخاری میں اس کا ذکر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اول سے لے کر انتہا تک ہر شے کا بیان کر دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا تھا کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. یہ بھی بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے. اچھا میں ذرا اپنے موضوع پر آتا ہوں. آپ نے کہا تھا علم غیب کا اطلاق ان پر نہیں ہے، وہ اطلاع علی الغیب ہے. تو آپ کو میں پہلے بتا دوں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں. آپ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو آپ کو مفسرین کا پتہ ہوتا. کثیر مفسرین نے، جن میں سے میں کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کہ علم غیب کا اطلاق نبیوں پر کیا ہے. اور آئیے قرآن پاک میں آپ کو بتا دیتا ہوں علم غیب کا مخلوق پر بھی اطلاق کیا گیا ہے. میں پہلی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تفسیر انوار التنزیل و اسرار التاویل.
جسے تفسیر بیضاوی کہتے ہیں، اور 16واں پارہ ہے جس میں جو ہے سورہ کہف ہے آیت نمبر 65 میں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے ان کو اپنا علم لدنی عطا کیا۔ اب یہ جو علم لدنی عطا کیا، اس کے ضمن میں امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کیا لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مما یختص بنا ولا یعلم الا بتوفیقنا وہو علم الغیب، فرمایا کہ یہ وہ علم ہے جو ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیا ہے، فرمایا یہ ہمارے ساتھ خاص ہے، ہم نے اس میں سے اس کو حصہ جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کو دیا ہے، اور وہ کون سا ہے جس کی آپ جناب والا نفی فرما رہے ہیں، یہ وہی ہے وَهُوَ علم الغیب، یہ وَهُوَ علم الغیب، اس پہ ذرا توجہ کیجئے گا، وہ علم غیب ہے جو ہم نے خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب دوسری تفسیر سن لو، تفسیر ابن کثیر میں یہی حوالہ موجود ہے اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، اب وَكَانَ رَجُلًا يَعْلَمُ عِلْمَ الْغَيْبِ قَدْ عُلِّمَ ذَلِكَ، یہ وہ حضرت خضر علیہ السلام علم غیب جانتے تھے کہ انہوں نے جان لیا۔ اب یہ تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، اس میں بھی یہ جناب والا دیکھ لیں۔ اچھا، تفسیر قرطبی تیسرے نمبر پر جو تفسیر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، تفسیر قرطبی، تو وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اس کے ضمن میں جناب والا وہ بیان کرتے ہیں اے علم الغیب، اس سے بھی علم غیب ہے۔ تو آپ نے تو کہا تھا علم غیب بول نہیں سکتے، اطلاع علی الغیب کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ والا نہیں کہہ سکتے کہ بلا آپ کا علم ناقص ہے، آپ نے تفسیریں نہیں پڑھی، آپ خود مجتہد بنتے ہو، آپ خود مفسر بنتے ہو، آپ خود مجتہد بنتے ہو، آپ نے اکابرین کی تفسیروں کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، آپ ان کو پڑھنے کی جو ہے آپ یا تو آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے یا لیاقت نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔